یہی وجہ ہے کہ بتلایا جاتا ہے کہ یہ چیز بری ہے، یہ اچھی ہے. یہ نہیں بتلایا جا رہا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کہ ان چیزوں سے کیسے بچ سکتے ہیں اور ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے ہم مضبوط کیسے رہ سکتے ہیں. جیسے جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، والدین سے برتاؤ اچھا نہ کرنا، اولاد کی تربیت میں کمی کرنا، کاروبار ہے جو سودی نظام اتنا ہمارے اندر اللہ معاف فرمائے رچ بس چکا ہے کہ ہم کہیں بھی اپنی مالی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے بھی ہمیں سودی نظام کا سہارا لینا پڑتا ہے. سہولیات عوام الناس کو کاروبار میں، ذریعہ معاش میں، دسترخوان میں، کھانے پینے میں اگر ملتی ہیں تو اس کے پیچھے بھی چھپا ہوا ایک سود کا نظام ہوتا ہے، جس کو انسان جھوٹی تسلی دے کر یہ کہہ رہا ہوتا ہے سود نہیں کر رہا، اللہ معاف کرے، اللہ مجھے بچائے، میں سود نہیں لے رہا. توبہ توبہ جی، ہم تو ایسے کاروبار پہ لعنت بھیجتے ہیں. ہم نے تو صرف عوام الناس کو پابند کرنے کے لیے اور پیمنٹ ہماری وقت پہ ملے، لاپرواہی نہ برتے خریدار، اس لیے ہم نے پابند کر رکھا ہے. اور اگر وہ پیسہ ہمیں مل بھی جاتا ہے ہم غریبوں پہ استعمال کرتے ہیں. کیا غریب مسلمان نہیں؟ جو امیروں کا نبی وہ غریبوں کا علیحدہ ہے، جو امیروں کے لیے قرآن وہ غریبوں کے لیے علیحدہ ہے. ایک اپنے ذہن کو سمجھانے کے لیے اللہ کی حدود سے پار ہو کر اللہ کی منع کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر رکھا ہے. اسی طریقے سے نہیں یار میں چغلی نہیں کر رہا، بندے کو آگاہ تو کرنا چاہیے. نہیں یار میں غیبت نہیں کر رہا، لیکن اپنے آپ کو وہ تو کرنا چاہیے. ضروری ہے کہ کسی کے سامنے کسی کی تعریف ہوگی، کسی کے سامنے کسی کی اچھائی برائی ہوگی. ضروری ہے کسی کی اصلاح کرنے کے لیے ہمیں 4 بندوں کا سہارا لینا پڑے گا. ضروری ہے کہ ہمیں ماضی کو سامنے رکھ کر مستقبل میں عزت کرنی پڑے گی. یہ وہ بیماریاں معاشرے کے اندر ہیں جو ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنے سے روکتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر لانے کے لیے یہ گناہ کی بیماریاں اتنی جلدی تیار نہیں ہوتی. فرش صاف ستھرا ہونا تو بغیر قالین کے اور بغیر چٹائی کے، بغیر چادر کے بھی بیٹھنے کو دل کرتا ہے. اگر فرش صاف نہ ہو تو اوپر آپ جتنا مرضی بہترین کپڑا بچھا لیں، اس کے روڑے، اس کے کنگر کی چبن جو ہے آپ کو تکلیف موٹی گدی پر بھی محسوس ہوتی رہے گی. دل صاف نہیں کر رہے، دل صاف نہیں ہو رہا، نمازوں کا غلاف چڑھ رہا، روزے کا غلاف چڑھ رہا، حج کا غلاف چڑھ رہا، زکوٰۃ کا، دل صاف نہیں. کانٹے جب تک نہیں اتاریں گے تو پھر وہ سطح کیسے ہموار ہوگی؟ دیکھو فصل کٹتی ہے، جب تک زمین کو، پہلی فصل کوئی حرام تو نہیں کہ زمین کو جلایا جا رہا ہے. فصل کٹتی ہے، پھر دوبارہ وہ ٹریکٹر چلتا ہے، پھر جگہ ہموار ہوتی ہے، پھر اس کے قابل ہو جائے دوسرے بیج کے، پھر پانی ڈال کے نرم کرتے ہیں، تب وہ ہر طرف سے، اور زمین کو برابر رکھنے کے لیے پھر ایک اور وہ مشین چلائی جاتی ہے جس کے اوپر ریڈ رنگ کی، لال رنگ کی لائٹ ہوتی ہے. وہ جہاں جہاں اونچی نیچی سطح ہوتی ہے وہ اشارے کرتی رہتی ہے اور نظام چلتا رہتا ہے. ایک زمین ہے جس نے 6 مہینے کے لیے فصل دینی ہے، اس زمین کی ہمواری میں، اس کی خوشنمائی میں، اس کی خوبصورتی میں، اس کی بناوٹ میں اتنا خیال ہے. اور جس نے آپ کے وجود کو اللہ کی محبت کا کرنٹ دینا ہے، وہ دل ہمارا اتنا خراب ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا، غلطیوں میں ڈوبا ہوا. چہرہ گندا ہو، دن میں 10 مرتبہ صابن سے فیس واش کس طرح دھوتے ہیں، آنکھیں گندی ہو جائیں تو کتنے انسان وہ سرمے لگاتا ہے، اور ہاتھ پیر گندے ہو جائیں تو ان کی کتنی وہ جو ہے وہ نظام اس کا کرتا ہے، کپڑے انسان کے خراب ہو جائیں تو سب. لیکن ان ساری چیزوں کی ستھرائی کے لیے ہمارے پاس آلے ہیں
نگاہیں ہیں، کپڑے پہ داغ دھبا، تو بے شک ایک دن کا پہنا ہوا نہیں اتارے اچھے نہیں لگ رہے۔ جس طرح وجود کے اوپر کپڑے گندے اور چہرے کے اوپر چھائیں گندی اچھی نہیں لگتی، اللہ کو اس وجود کے اندر دل پاپی گناہگار گندا اچھا نہیں لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دل یہ حاکم تھا اس وجود کا، جب یہ خود ہی ڈیفالٹر ہو گیا تو پھر پورے وجود نے، پوری رعایا نے دو نمبری کرنی شروع کر دی، وہ بھی کرپشن میں شامل ہو گئے، کرپشن انہوں نے شروع کرنا وہ کر دی۔ تو پھر تو کیا ہوا، پھر یہ نظام زندگی جو اللہ نے اس انسان کے تحت جوڑا ہوا تھا، اس کے اعمال کے تحت، اس نظام میں گڑبڑ آ گئی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ من عمل صالحا، نیک اچھے کام کرے گا۔ ہم کیا کریں گے؟ فلنحيينه حیاتا طیبا، بہترین زندگی دے دیں گے، بہترین۔ ومن اعرض عن ذکری، یوں نہیں کہا اگر کاروبار میں سود لائے گا، کاروبار میں رشوت لائے گا، کاروبار کے اندر جھوٹ لائے گا، کاروبار کے اندر دونوں، ومن اعرض، پہلی بنیاد، ومن اعرض عن ذکری، اگر میرے ذکر سے منہ موڑے گا، فإن له معیشتا ضنکا، میں تیرے کاروبار کو کمزور کروں گا۔ یہ اللہ نے اٹل فیصلہ، دو ٹوک فیس ٹو فیس اللہ نے منہ پر مارا، میں تیرے کاروبار کو ختم کروں گا۔ ومن اعرض عن ذکری، اب ان بازار والوں کو کون سمجھائے؟ اب ان بازار والوں کو کون سمجھائے جو کہتے دکان تے کنوں بھائیے؟ اب انہیں کون سمجھائے؟ ملازم کام کے نہیں ہیں، ان کو چھٹی دیں، روٹی کی پیشاب کی، یہ دیر میں آتے ہیں۔ دل نے کرپشن کی ہوئی ہے۔ حکومت کے اندر دیکھے کیسی بھاگ دوڑ، ہمارے سے واسطہ نہیں ہے بھائی، لیکن دیکھو کسی کو اٹھا رہے ہیں، کسی کو بٹھا رہے ہیں، ہارنے والے کو پتہ نہیں مجھے کیوں ہرایا جا رہا ہے، جیتنے والے کو پتہ نہیں مجھے کیوں جتایا جا رہا ہے، لگے پڑے۔ یہ کرپشن آپ کو نظر آ رہی ہے، جو دل نے کرپشن کی ہوئی ہے، اللہ کی بغاوت کی، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی قبول نہ کرنے کی، تو اندر کا سارا عملہ۔ اب کیا کہتے ہیں؟ اللہ کرے ایسا حکمران ٹھیک ہوئے نا، فلانے ورگا 3-4 بندے چونک دے اندر روزانہ ٹنگے ہون تو نظام سارا صحیح ہو جائے گا، لیکن اللہ خرابی حکمران میں پیدا۔ یہ دل ہے رقص و سرور کی محفلوں میں اس کا دل لگتا ہے، یہ دل ہے مسجد سے دوڑ رہا ہے، ویلا صبح سے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کام نہیں، کسی کی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہا چاچا ویکھی میں نماز پڑھ کے آیا، چاچا ویکھی میں پیشاب کر کے آیا، پائی ویکھی میں ویکھدا نہیں میں کوئی آیت نہیں دسی میں، وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، بندوں کی ڈیوٹی کر رہا ہے، بندوں کی خدا کی ڈیوٹی نہیں کر رہا۔ نماز پڑھیں ایسے جا رہے ہیں جیسے ہمیں پیشی میں بلایا تھا اور جج کہیں دستخط نہ کر دے کہ وارنٹ گرفتاری، ایسے بھگ جائیں، اور باہر جا کے پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ میرا باہر پھرنے کا مقصد کیا ہے اور اللہ کے گھر میں آنے کا مقصد، پتہ کہ نماز پڑھنی، ٹائم ہو گیا جی، ٹائم ہو گیا جی، ٹائم ہو گیا، بس 1 منٹ کی مہلت نہیں دیتے، منہ موڑ موڑ کے دیکھیں گے، 2 منٹ ہوتے ہو گئے، 3 منٹ، اللہ کہتے ہیں اللہ کے بندے، وہ میرے بند تو آڑ کباڑ میں بیٹھا ہے، گوں کے ڈھیر پہ بیٹھا ہے، گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھا ہے۔ کائنات کے اندر جتنی بہترین جگہ ہیں، سب سے بہترین جگہ اللہ کا گھر ہے، اور میرے گھر میں میری مرضی کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا۔ میں بندے تجھے گندگی سے اٹھا کر، شر البلدان اسواقها، بہترین جگہ قوم کی بازاریں ہیں، بدترین، حضور نے فرمایا بدترین جگہ بازار ہے، بدترین جگہ، میں تجھے وہاں سے اٹھا کے پاک گھر میں لایا، جب تو تباہی کے گڑھے میں گر کرنا چاہتا ہے اور کہتا اللہ مجھے ہاتھ پکڑ کے نکال لے، میں یہ بھی نہ پوچھوں گرا کیوں تھا۔ الم یاتکم نذیر، تجھے بتلایا نہیں، تجھے سمجھایا نہیں، تجھے ڈرایا نہیں، تو نے ہماری بات ہی نہیں مانی۔ تو اصل مسئلہ میرے عزیزو اندر کی پارلیمنٹ کا، اندر کی اسمبلی کا ہے۔ یہاں بیٹھ کے جو بغاوت ہو رہی ہے تو رعایا چھوٹی سیٹ پر چپڑاسی سے لے کے بڑے تک سارے بغاوت کر رہے ہیں۔